نوجوانوں کی جانب سے سوال ہے کہ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا آہستہ کی جائے یا بلند آواز سے کی جائے؟ اور بعض کا سوال ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا ہم نے سنا ہے کہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے، اور بعض کا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز نہیں ہے، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے اور مکروہ ہے۔ تو اس سلسلے میں صحیح حکم کیا ہے؟ ہم اس سلسلے میں تذبذب میں پڑ گئے ہیں کہ بھئی نماز کے بعد دعا مانگنا ضروری ہے یا نہیں ہے، یا پھر ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے، یا بلند آواز سے مانگنا ہے، یا آہستہ آواز سے مانگنا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم پریشان ہیں۔ تو ان حضرات جو اس سلسلے میں الجھن میں پڑے ہوئے ہیں نماز کے بعد دعا کے متعلق، تو وہ ذرا غور سے سماعت فرمائیں، اس کی تفصیل یا حدیث آپ حضرات کو بتائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مختصر ہونی چاہیے اور دعا آہستہ آواز میں کرنی چاہیے اپنے اپنے طور پر۔ جس شخص کو جو حاجت ہو اس کے لیے دعا کرے عربی الفاظ میں یا پھر اپنے اردو الفاظ میں، جو الفاظ میں چاہے اپنے اپنے طور پر دعا کر لے، یہ بہتر اور افضل اور احسن طریقہ ہے۔ اس لیے کہ بعض دفعہ بلند آواز سے دعا کی جاتی ہے، تو بلند آواز سے دعا کرنے میں ہوتا یہ ہے کہ مقتدی کی کوئی ایک رکعت چھوٹ گئی، کسی کی 2 رکعت چھوٹ گئی، کسی کی 3 رکعت چھوٹ گئی، تو وہ اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اور ہم بلند آواز سے امام صاحب دعا کرتے ہیں، تو اندیشہ ہے کہ ان کی نماز میں خلل۔ تو اس لیے ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 5 نمازوں کے بعد آہستہ دعا مانگنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مستحب ہے، اور یہی افضل طریقہ ہے۔ جو حضرات فرض نماز کے بعد اجتماعی دعائیں کے قائل ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں اجتماعی دعا فرض نمازوں کے بعد نہیں کی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی، تو وہ حضرات اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے جو مسلم ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، تو آگے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے آپ الفاظ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلما سلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، انصرف، تو صحابہ کی طرف پھر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف تنہا دعا کرنا ہوتا تو صحابہ کی طرف نہ پھرتے، بلکہ سامنے ہی رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا دعا کر لیتے۔ تو اس الفاظ سے آپ سمجھیے انصرفا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف پیچھے مڑ گئے، ودعا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ورفع یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ اجتماعی دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی اٹھایا۔ اور جو حضرات، یہ تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی دعا بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کی، یہ تو آپ سمجھ گئے۔ اور ایک بات جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بلند آواز سے دعا کی ہی نہیں، تو وہ حضرات اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعا میں یہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ تو وہ حضرات اس حدیث کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو جب آپ آہستہ ہی پڑھتے تھے فرض نماز کے بعد، تو صحابہ کو کیسے پتا چلا کہ یہ اللہم انت السلام ومنک السلام آپ پڑھتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جہری دعا بھی کرتے تھے۔ تو اس سے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہری دعا بھی ثابت ہے، اور بلند آواز سے کہنا بھی ثابت ہے، اور آہستہ سے بھی، اور اکثر و بیشتر، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا نہیں کرتے تھے تو آہستہ کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند بھی دعا کی اور جہری بھی دعا کی، اجتماعی دعا بھی کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سارے حدیثوں کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ بھئی نماز کے بعد جو امام صاحب دعا کر رہے ہیں وہ بالکل مختصر کریں اور آہستہ آواز میں کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خوب زیادہ لمبی اور دراز دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اگر کسی کو نماز کے فوراً بعد جانا ہو تو امام کے ساتھ دعا میں شرکت کرنا اس کے لیے ضروری ہو یا واجب ہو، ایسا ضروری نہیں۔ اگر کوئی کام ہو تو وہ اپنی انفرادی طور پر آہستہ سے دعا کر کے وہ جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ رک جائے، لیکن اگر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اپنی دعا کر کے جا سکتا ہے آہستہ آواز میں۔
تو دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اس کا افضل طریقہ یہ ہے کہ آہستہ آواز میں کی جائے اور بالکل مختصر ہو۔ اگر لمبی دعا کرنا ہے تو وہ اپنی انفرادی دعا کر لیں، لیکن نماز کے بعد چونکہ بہت سارے لوگوں کو بہت کام بھی ہوتے ہیں، سنت وغیرہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، دیگر اور بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے نماز کے بعد تو بالکل مختصر ہونی چاہیے اور آہستہ آواز میں ہونی چاہیے۔ یہ افضل اور احسن طریقہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کرنا ہی نہیں ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں فرض نماز کے بعد دعا کی ترغیب دی ہے اور اس کو قبولیت دعا کے مواقع میں شمار فرمایا ہے کہ نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے واضح طور پر، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اللہ سے نہ مانگے تو ایک مغز ختم ہوتا ہے، تو اس لیے دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اس لیے نمازوں کے بعد دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک مسئلہ دعا اجتماعی ہوتی ہے، بہت سی دفعہ یہ کہ بھئی دعا نماز کے بعد ہر کوئی اپنی اپنی انفرادی کر لے، انفرادی کر جا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اگر امام صاحب دعا کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ دعا میں شریک رہیں، اور امام صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ آہستہ آواز میں دعا کریں، آہستہ آواز میں دعا کریں، اونچی آواز میں دعا نہ کرے۔ اونچی آواز میں دعا کرنے سے خلل واقع ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی کبھی اونچی آواز میں کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ بعض دفعہ ہر مرتبہ ہر موقع پر امام صاحب بلند آواز سے، یعنی 5 نمازوں کے بعد بلند آواز سے دعا کرتے ہیں، تو ایسا دعا کرنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ کر سکتے ہیں، اس کی بھی گنجائش فقہاء کرام نے اس کی بھی گنجائش دی ہے، اس طرح کر سکتے ہیں اور متعدد احادیث سے ثابت بھی ہے۔ لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ آہستہ آواز میں دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے تاکہ مقتدیوں کو جو جن کی نمازیں چھوٹ رہی ہے اس میں ان لوگوں کو خلل واقع نہ ہو۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آہستہ آواز سے دعا کریں۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مقتدیوں کو دعا مانگنے نہیں آتا، ان کو دعا کے آداب نہیں معلوم ہوتے ہیں، تو ایسے صورت میں بلند آواز سے دعا وہاں پر کی جا رہی ہو تو بلند آواز سے دعا کرنے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، بعض جگہوں پر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد مختصر دعا ہوتی ہے اور پھر سنتوں کے بعد سارے حضرات بیٹھے رہتے ہیں اور سنتوں کے بعد اونچی آواز میں بلند آواز میں اجتماعی دعا کی جاتی ہے۔ یہ جو دعا کرنا ہے، یہ دعا کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس دعا کو شریعت نے اور فقہاء کرام نے بدعت کہا ہے۔ یہ دعا شریعت میں منقول نہیں ہے اور ثابت بھی نہیں ہے۔ سنتوں کے بعد جو اجتماعی دعا کی جاتی ہے یہ ثابت نہیں ہے، اس سے البتہ پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔